ان کے بھی نور کی کرنیں نکل رہی ہیں یا ان کے اسکینڈل بن رہے ہیں, بوائے فرینڈ بنا رہی ہیں. اور باہر ملکوں میں تو میں تو جب جا رہا ہوں نا باہر, ان کو ترغیب دے رہا ہوں, خدا کے بندو مدرسے مسجدیں تو بنا لی ہیں, یونیورسٹیاں کالجز بناؤ. مدرسے سے نکل کے جو طلبہ جا رہے ہیں یونیورسٹیوں میں, شرابی کبابی نہیں ہو رہے, مرتد ہو رہے ہیں, مرتد بے ایمان ہو رہے ہیں. تو میں تو وہاں یہ ترغیب دیتا ہوں, بھائی یونیورسٹی بناؤ, کالج بناؤ, اسکول بناؤ. لیکن مزاج ہمارے اکابر کا مزاج نہیں تھا. ہمارے بھائی مزاج کو لے کے چلے جاؤ, پھر دفن ہو جاؤ مزاج کو لے کے. میں سمجھا نہیں پا رہا, میرا خیال ہے آ رہا ہے سمجھ میں. مزاج کو لے کے بیٹھ گئے ہیں حضرت جی. اب جب یونیورسٹی بنے گی اس لیے کہ ان کا ایمان بچایا جائے, بچیوں کا, بچوں کا, لڑکوں کا, تو ظاہر ہے یونیورسٹی کا وہ ماحول نہیں ہوگا جو مسجدوں کا ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ آپ کو بڑے شر سے بچنے کے لیے کمپرومائز کرنا پڑے گا. نہیں آ رہی سمجھ, میرا خیال ہے بڑے شر سے بچنے کے لیے چھوٹے شر کو برداشت کرنا پڑے گا. یعنی یونیورسٹی کے اندر وہ والا ماحول آپ دے ہی نہیں سکتے جو مسجدوں اور مدرسوں میں ہوتا ہے, وہ ہو نہیں سکتا. لیکن مزاج میں ایک چیز بنا لی ہے کہ جی ایسا ہونا چاہیے, یہ نظام ہونا چاہیے, ایسا خوبصورت گلدستے ہونے چاہیے. چاہیے کہنے پر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے. یہ وہی ہے جو اکثر آج کل اسکالر آ کے کہہ رہے ہیں اسلامی نظام ہونا چاہیے, ملک میں خلافت ہونی چاہیے. اور یہ مولوی لوگ خلافت کی کوشش نہیں کر رہے, یہ مولوی لوگ نظام کی تبدیلی کی کوشش نہیں کر رہے. آپ بھی تو نہیں کر رہے, آپ تو باتیں ہی کر رہے ہو کہ ہونا چاہیے. چاہیے فضول باتیں. چاہیے کا تو دیکھو کیا کیا ہونا چاہیے, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. صرف خلافت نہیں ہونی چاہیے, ہر مرد کی داڑھی ہونی چاہیے. کیا خیال ہے, چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ہر عورت باپردہ ہونی چاہیے, چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ چور کا ہاتھ کٹنا چاہیے, چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اسلامی نظام ہونا چاہیے, روڈیں صاف ہونی چاہیے, گٹر کے ڈھکن بولو ہونے چاہیے, ہر مسلمان کی بغلیں استغفر اللہ, ہر مسلمان کو روزانہ نہانا چاہیے, ماں باپ کی ہم سب کو اطاعت, پورے ملک میں جتنے لوگ بستے ہیں سب کو ماں باپ کا فرما بردار, بولو یار جملہ مکمل کرو, ہونا چاہیے. شوہر کو چاہیے کہ بیوی سے محبت کرے, سارے شوہروں کو چاہیے کیا کریں, بیوی سے محبت کریں. بیوی کو چاہیے, جتنی بیویاں دنیا میں پائی جاتی ہیں سب کو چاہیے کہ اپنے ہسبینڈ سے محبت کریں. ماں باپ کو چاہیے, اب میں یہ تقریر شروع کر دوں, ماں باپ کو چاہیے اولاد کو عزت دیں, اور اولاد کو چاہیے ماں باپ کو عزت دیں. چاہیے 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 چاہیے. آپ بولو گے بس پتا ہے بھائی یہ سب کچھ چاہیے, کیسے ہوگا یہ بتاؤ. نہیں آئی سمجھ میں. عیسیٰ علیہ السلام کو آ جانا چاہیے, کیا خیال ہے؟ قیامت کو ڈیلے ہو جانا چاہیے, سسرال کا گھر تھوڑا سا اور دور ہو جانا چاہیے, کیا خیال ہے؟ سسرال ہونا ہی نہیں چاہیے, ہو نہیں, بیویاں چار ہوں سسرال ایک بھی نہ ہو, ہیں سب کی چار چار ہونی چاہیے. اب اتنی عورتیں پیدا نہیں ہوتی تو ہونی چاہیے, اتنی عورتیں پیدا ہوں کہ ہر مسلمان چار کر سکے. تو کچھ اسکالر آ کے نا اس طرح چاہیے چاہیے چاہیے, بھائی نہ اپنا ٹائم ضائع کرو نہ دوسرے کا ٹائم ضائع کرو, چاہیے تو بہت کچھ, کیسے ہوگا یہ بتاؤ نا یار. ہم بتاتے ہیں کیسے ہوگا. یہ جتنا کچھ اچھا ہونا چاہیے اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ جو نئی جنریشن ہے اس پہ محنت کرو, کیسے ادارے بناؤ, ادارے, اسکولوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. آپ نہیں کر سکتے تو اپنے اسکول بناؤ. آپ کینیڈا میں, امریکہ میں مسلمانوں نے بہت کچھ لوگوں نے بڑا اچھا کام کیا. انہوں نے جب دیکھا ہماری نسلیں مرتد ہو رہی ہیں اسکولوں میں جا کے, اسلامک اسکول بنائے, اس کے بڑے اچھے رزلٹ آنا شروع ہوئے. لیکن وہ اسکول کے بچے جب کالج میں جاتے ہیں پھر خراب ہونا شروع ہوتے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اسکول سے زیادہ فوکس یونیورسٹی کو کرو, یونیورسٹی کے بعد فوکس کالج کو کرو, کالج کے بعد فوکس اسکول کو کرو. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تعلیمی ادارے بناؤ میرے بھائی, تعلیمی ادارے بناؤ. ہمارے ہاں سارا پیسہ کسی پلاننگ کے تحت خرچ نہیں ہوتا, محنتیں بہت زیادہ ہیں, آؤٹ پٹ اس کا زیرو کے برابر. صحیح سمجھ میں محنت, کیونکہ دیکھو کچھ ملفی باتیں ہوتی ہیں, اللہ معاف فرمائے. اگر مسجد بنے کہ محلے میں ضرورت ہے مسجد کی, محلے میں بچوں کو مدرسے کی ضرورت ہے, اس ضرورت کی بیس پہ بنائی جائے, سبحان اللہ, بہت اچھی بات ہے. لیکن اگر مسجد یا مدرسہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ محلے کو ضرورت نہیں ہے, مدرسہ بنانے والے کو ضرورت ہے کہ میرے پاس کوئی مدرسہ ہے نہیں, مسجد بنانے والے کو ضرورت ہے کہ میرے پاس کوئی مسجد نہیں ہے, تمہیں تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں ہے تو چلو ایک اور بنا دو.
حالانکہ قریب میں ایک مسجد پہلے سے موجود ہے, قریب میں ایک مدرسہ پہلے سے موجود ہے. ہمارے ہاں بہت ساری مسجدیں اس لیے بنی ہیں کہ بنانے والے کی ضرورت تھی, وہ بنایا جا رہا ہے. بے روزگار آدمی ہے اور اس کو ضرورت ہے کہ میرا بھی کوئی دھندا شندہ ہو جائے, تو مدرسہ بنا لیا. بہت سے مدرسے بنے اس لیے کہ سوسائٹی کو ان مدرسوں کی ضرورت تھی. بہت سے مدرسے اس لیے بنے کہ بنانے والے کو ایک عدد مدرسہ چاہیے تھا. وہ بنانے والے کی ضرورت تھی, وہ سوسائٹی کی ضرورت نہیں تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے. باہر ملکوں میں بھی ہے ایسا, صرف یہاں نہیں ہے. میں نے باہر ملکوں میں دیکھا مسجدیں مورگیج پہ لی ہوئی ہیں. گھر لیا, دیکھو ایک بندہ یہاں سے امریکہ گیا, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, پاکستان سے, وہاں دیکھا ٹماٹر بیچ کے دیکھ لیے پروفٹ نہیں ہو رہا, آلو کا کاروبار کر کے دیکھ لیا پروفٹ, جملہ مکمل کیا کرو, نہیں ہو رہا. ہوٹل چلا کے دیکھ لیا, پہلے سے اتنے ہوٹل تھے, پروفٹ نہیں ہو رہا. بھائی صاحب نے کیا کیا, بہت سے لوگ ہیں ماشاءاللہ, دھندا چل رہا ہے, انہوں نے ایک گھر لیا مورگیج پہ. مورگیج پہ کیوں لیا؟ ان کو پتا تھا یہی گھر قسطیں بھی نکال کے دے گا. گھر لیا کس پہ؟ مورگیج پہ, حرام. اور پھر اس کو بنا دیا مسجد. کیا بنا دیا؟ مسجد. اور اب دے دنا دن چندہ, اسی چندے سے مورگیج کی قسطیں, سود بھی نکل رہا ہے, اسی چندے سے بنانے والے کا گھر بھی چل رہا ہے, اور وہ دے دنا دن شادیوں پہ شادیاں بھی کر رہا ہے. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ پھر جب زیادہ پیسے ہو گئے تو ایک اور گھر قریب میں لے لیا مورگیج پہ, اس کو بنا دیا مدرسہ. تو یہ محلے کی ضرورت نہیں تھی, یہ چونکہ بنانے والے کے پاس پیسے نہیں تھے تو اس کی ضرورت تھی. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ یہ عامل لوگ جتنے بھی دم درود کر رہے ہوتے ہیں نا, یہ آپ کے علاج کے لیے نہیں کر رہے ہوتے, یہ اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. آپ بیوقوف بن رہے ہوتے ہو ماشاءاللہ. اچھا میں نے دھمکیاں دے رہا ہوں نا, 20 سال سے عامل مجھ پہ جادو کر کے دکھائیں, جادو کو کچھ بھی نہیں کر رہے. ایک بات مجھے بار بار خیال آ رہی ہے, میں لوگوں کو بتاؤں, دیکھو بیماریاں کسی پہ بھی آ سکتی ہیں, پریشانیاں کسی پہ بھی آ سکتی ہیں. اللہ نہ کرے کل میں بیمار ہو جاؤں یا پریشان ہو جاؤں تو یہ نہیں بولنا یہ دیکھا کر دیا ان لوگوں نے جادو. ان لوگوں کمبختوں کا یہ طریقہ ہوتا ہے. اب مجھے کھانسی آ گئی تو بھائی کوئی الرجی ہے, کھانسی آ گئی تو یہ فوراً یہ عامل لوگ بولیں گے دیکھا بڑی بڑی باتیں کرتا تھا نا, ہم نے جادو کر دیا ہے. تمہارے باپ میں دم نہیں ہے, تم کچھ کر سکتے ہو, 20 سال سے نہیں کیا, اب کیا کرو گے؟ اب تم 50 کے ہو گئے, ویسے ہی کھانسی تو آئی جاتی ہے اس عمر میں, کیا خیال ہے؟ یہ بڑے بے شرم لوگ ہوتے ہیں. آپ کو کچھ بھی ہوگا, انسان کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بڑے بڑے صحت مند لوگوں کو کبھی گھٹنے میں تکلیف ہو سکتی ہے, کبھی کمر میں تکلیف ہو سکتی ہے, کبھی بخار ہو سکتا ہے, کبھی کھانسی ہو سکتی ہے, کبھی لمبے بیمار ہو سکتے ہیں, کبھی تھوڑے عرصے کے لیے. یہ تو سب کے ساتھ ہے نا, لوازمات ہیں. مجھے بار بار خیال ہوتا ہے اللہ نہ کرے میرے ساتھ کچھ ہوا, یہ بغیرت لوگ, بے شرم لوگ اپنے کھاتے میں فوراً ڈالیں گے کہ ہم نے کیا جادو. تو جب کوئی ایسا عامل میرے بارے میں بولے گا نا میں نے کیا ہے جادو, یہاں ممبر پہ بیٹھ کے اس کا نام وہ اناؤنسمنٹ کرے کہ میں نے کیا جادو, پھر دیکھو اس کے ساتھ اس کا حشر کیا ہوتا ہے. اس کا حشر کیا ہوتا ہے. میں جو اس کے ساتھ جادو کروں گا نا, اس کی نسلیں یاد رکھیں گی. یہ بتانے کے لیے کہ اس میں دم نہیں ہے, یہ اس نے نہیں کیا. بیماریاں, صحت, یہ سب کس کی طرف سے ہیں؟ اللہ کی طرف سے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی بہت ان کے خلاف بولتے تھے. 78 سال کی عمر میں حضرت کی آواز بند ہو گئی. کتنے سال کی عمر میں؟ 78. 77 تک بولتے رہے ان کے خلاف کہ یہ کچھ کر کے دکھائیں. 78 میں حضرت کی آواز